میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اس محفل میں برکت کے لیے پڑھی ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ بڑی چیزوں پر زور دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعزاز عطا کیا تھا، کسی اور نبی کو، کسی اور پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز نہیں بخشا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب فرما کر کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ اب سنیں، ذرا غور کیجئے گا، خلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خلق حسن، ایک ہوتا ہے خلق احسن، ایک ہوتا ہے خلق عظیم۔ 3 خلق کی قسمیں ہیں۔ اب خلق کسے کہتے ہیں؟ سیرت کو بھی خلق کہتے ہیں، بول چال کو بھی خلق کہتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کو بھی خلق کہتے ہیں، سلام کرنے جواب دینے کو بھی خلق کہتے ہیں۔ اب یہ چیزیں مختلف ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر کے پیش کیا جائے تو اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اب خلق، اگر آپ چاہیں تو میں خلق کی 3 اقسام آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں، پھر جب یہ سمجھ آ جائے کہ خلق کیا ہے، پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، جس نبی پر مر مٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم لوگ، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خلق کا حکم دیا ہے کیا ہم میں وہ موجود ہے؟ اگر ہم میں وہ موجود ہے تو پھر جو ہمارے نعرے ہیں، مر مٹنے کے نعرے ہوں، چاہے اپنی اولادیں قربان کرنے کے ہوں نعرے، اپنا سب کچھ جان فدا کرنے کے نعرے، اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر سچے ہیں، اگر وہ چیز موجود نہیں تو یہ پھر کھوکھلے نعرے ہیں، یہ دکھلاوے کے نعرے ہیں۔ پھر یہ نعرے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، حقیقت اس میں نہیں ہے۔ جب تک دین محمدی ہم اپنے اوپر رائج نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایسے باتیں ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے۔ اب ذرا خلق حسن اسے کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا کہ ہمارے اندر کون سا خلق ہے۔ خلق حسن یہ ہے جو کہ شریعت میں جائز ہے ایسا کرنا۔ کوئی بندہ آپ کو پتھر مارتا ہے، کوئی بندہ آپ کو چھڑی مارتا ہے، کوئی بندہ آپ کو گالی دیتا ہے، تو آپ ایز اٹ از وہی عمل اس کے ساتھ دہرا دیں۔ یہ نہیں کہ وہ پتھر آپ کو پاؤں پہ مارے آپ اس کی آنکھ میں مار دینا، جہاں پر اس نے پتھر مارا ہے، جو پھر اس نے کیا ہے اسی طرح کا لوٹا دینا، یہ شریعت میں بھی جائز ہے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ وہ ایک پتھر مارے تم 2 مارو، یہ نہیں ہے بالکل۔ جس طرح وہ کرے اسی طرح اسی کے ساتھ وہ عمل دہرا دینا، اسے خلق حسن کہا جاتا ہے، کہ جو کہ شریعت میں بھی جائز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلق حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یہ خلق حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اب اگلا ہے خلق حسن۔ جو گفتگو ہوگی قرآن کریم کی روشنی میں ہوگی رائی صاحب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مرحوم کو عطا کرے گا، اور ان کی مغفرت، بخشش اور درجات کی بلندی میں یہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ آپ کے یہ جو پیچھے والوں کے یہ جو عمل ہیں جو ان کے اصالہ ثواب کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اب دوسرا ہے خلق احسن۔ کوئی بندہ آپ کو، کوئی شخص، یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا اپنا ہو یا پرایا ہو، آپ کا ہمسایہ ہو یا دور کا ہو، آپ کا ہم مسلک ہو یا غیر مسلک ہو، آپ کا ہم مذہب ہو یا غیر مذہب ہو، کوئی قید نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہے، خلق حسن کے لیے بھی اور خلق احسن کے لیے بھی، چاہے کوئی بھی ہے، وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں، آپ اس کو ایذا نہ دیں اور اس کو معاف کریں۔ یہ خلق احسن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلق حسن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق احسن عطا کیا گیا تھا۔ آپ کو کوئی تکلیف دے، کوئی گالی دیتا ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیں اور کہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ یہ خلق کی یہ بھی ہے۔ اب خلق عظیم جو تیسری اور سب سے بڑا جو مرتبہ، جو مقام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو عطا کیا تھا، وہ ہے خلق عظیم۔ اب خلق عظیم کی تعریف سنیں۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناز کرنے والا ہر شخص ذرا بتائے تو صحیح کہ خلق
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی جھلک نظر آتی ہے تجھ میں؟ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر باتیں کر کے لوگوں کو برگلا کر ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر، یہ بات کی بات ہے، پہلے وہ بتائیں کہ ان کا اپنا خلق کتنا ہے۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اسی ٹائم میں سب کچھ کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خلق عظیم عطا ہوا تھا نا، اس کی تعریف سنیں۔ کوئی آپ کو تکلیف دے، مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو پتھر مارے تو آپ اس کو پہلی بات ہے کہ معاف کر دیں، معاف کرنے کے بعد دوسری بات ہے کہ اس کو دعا بھی ساتھ دیں۔ پہلے معاف کریں آپ اس کو کہ میں نے تجھے معاف کیا، کیونکہ بغیر وجہ کہ اس نے تجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف کو معاف کرنے کے بعد پھر اسے دعا بھی دو کہ اللہ تجھے ہدایت عطا کرے، اللہ تجھے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تیرے ان شدت کو، تیرے ان جذبات کو اللہ تبارک